آج تک میں نے جتنی بھی کہانیاں سنائی ہیں ان میں سے یہ کہانی مجھے سب سے الگ اور انوکھی لگی۔ اس کے اندر بڑا ہی خوبصورت سبق ہے۔ آپ اس کہانی کو بڑی توجہ سے سنیے گا۔ یہ ہماری زندگی کی کہانی ہے، ہماری اپنی زندگی کی۔ ایک دفعہ کسی گاؤں میں کھیتوں کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا آم کا درخت تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ جس کا نام احمد تھا، وہ اس درخت کی چھاؤں میں آ کر کھیلا کرتا تھا۔ اسے وہاں پر کھیلنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ آم کے درخت پر چڑھ جاتا، اس کی ٹہنیوں پر جھولتا، بھوک لگتی تو مزے مزے سے آم کھاتا، تھک جاتا تو اسی آم کے درخت کے نیچے سو جاتا۔ اس بچے کو آم کے درخت کے ساتھ بہت پیار تھا۔ اب تو وہ درخت بھی اس کا دوست بن چکا تھا۔ اسے بھی بچے کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا۔ اب وہ آم کے درخت کے پاس آ کر نہیں کھیلتا تھا، اس کی زندگی مصروف ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ وہ بچہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آم کے درخت کے پاس آیا۔ اداسی اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ آم کا درخت اسے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ آؤ میرے ساتھ کھیلو، اس نے بچے سے کہا۔ میں اب بڑا ہو گیا ہوں، میں اب درختوں کے ساتھ نہیں کھیلتا۔ مجھے اب کھیلنے کے لیے کھلونے چاہیے، لیکن کھلونے خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بچے نے اداسی سے جواب دیا۔ آم کا پیڑ اداس ہو گیا۔ اس نے کہا، میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، لیکن تم ایسا کرو، تم میرے سارے آم توڑ کر لے جاؤ اور بازار جا کر انہیں بیچ دو۔ جو پیسے ملیں گے ان سے کھلونے خرید لینا۔ لڑکا یہ سن کر خوش ہو گیا اور جلدی جلدی آم کے پودے سے آم توڑنے لگا۔ آم کا پیڑ بھی لڑکے کی خوشی میں خوش تھا۔ اس نے اپنے سارے آم لڑکے کو دے دیے۔ اگلے دن آم کا پیڑ لڑکے کا انتظار کرتا رہا کہ وہ کھلونے لے کر آئے گا اور میرے پاس کھیلے گا، لیکن لڑکا واپس نہ آیا۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ آم کا پیڑ بہت اداس ہو چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن وہ لڑکا واپس آ گیا۔ اب وہ ایک نوجوان آدمی بن چکا تھا۔ آم کا پیڑ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ آؤ میرے دوست، آؤ کھیلتے ہیں۔ میرے پاس کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے، مجھے اپنی فیملی کے لیے کام کرنا ہے، مجھے ان کے لیے گھر چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کروں، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ اس آدمی نے اداسی سے پوچھا۔ پیڑ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، میرے پاس گھر تو نہیں ہے، لیکن تم میرے ٹہنیوں کو کاٹ کر ان کی لکڑی سے اپنا گھر بنا سکتے ہو۔ اس آدمی کے چہرے پر خوشی چمکی۔ ہاں، یہ تو اچھا آئیڈیا ہے۔ اس نے آم کے پیڑ کی ساری ٹہنیاں کاٹ لی اور خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ آم کا پیڑ بھی اس کی خوشی کے ساتھ خوش تھا، لیکن لڑکا پھر بھی واپس لوٹ کر نہ آیا۔ آم کا پیڑ ایک بار پھر سے اکیلا اور اداس تھا۔ گرمیوں کے ایک دن وہ آدمی دوبارہ آ گیا۔ آم کا پیڑ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ آؤ آج مل کر کھیلتے ہیں، پیڑ نے کہا۔ میں کام کر کر کے تھک گیا ہوں، میں کام کے دباؤ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اور اب میں بوڑھا بھی ہوتا جا رہا ہوں۔ میں سمندر کی سیر کر کے کسی جزیرے پر جا کر ریلیکس ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کشتی نہیں ہے۔ کیا تم مجھے کشتی دے سکتے ہو؟ اس آدمی نے کہا۔ میرے پاس کشتی تو نہیں ہے، لیکن تم میرے تنے کو کاٹ کر اس کی کشتی بنا سکتے ہو۔ کشتی بناؤ اور سیر کو جاؤ تاکہ تمہیں خوشی ملے۔ اس آدمی کو یہ آئیڈیا اچھا لگا۔ اس نے درخت کے تنے کو کاٹ کر کشتی بنا لی اور سمندر کی سیر کو چلا گیا۔ کئی سال گزرنے کے بعد وہ پھر واپس آیا۔ اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ آم کا پیڑ اسے دیکھ کر خوش ہو گیا اور تھوڑا اداس بھی۔ وہ اداسی سے بولا کہ اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کوئی آم نہیں جو تمہیں کھلا سکوں۔ بوڑھے آدمی نے کہا، کوئی بات نہیں، میرے تو اب دانت ہی نہیں رہے، میری اب کوئی ٹہنیاں نہیں جن پر تم چڑھ سکو۔ آم کے پیڑ نے اداسی سے کہا، میں اس کام کے لیے بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ بوڑھے آدمی نے جواب دیا، بس میری یہ جڑیں بچی ہیں جو اب بے جان ہو رہی ہیں، مجھے تو بس آرام کرنے کے لیے کوئی سہارا، کوئی جگہ چاہیے، میں اب تھک چکا ہوں۔ آم کا پیڑ مسکرایا اور بولا، تو پھر ٹھیک ہے، میرا یہ موٹا سا تنا اور میری یہ جڑیں آرام کرنے کے لیے بہت اچھی ہیں،
आओ मेरी गोद में बैठ जाओ और सो जाओ। दोस्तों, ये हम सब की ज़िंदगी की कहानी है। इस कहानी में जो आम का पेड़ है वो हमारे वालिदैन हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनकी टहनियों पर हम झूलते हैं, उनकी छाँव में हम आराम करते हैं, उनका फल हम खाते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमारे पास उनके लिए टाइम ही नहीं होता। हम उनके पास सिर्फ़ तभी आते हैं जब हमें उनकी मदद की ज़रूरत होती है, और वो खुशी खुशी अपना सब कुछ हम पर कुर्बान कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें अपने वालिदैन की कुर्बानियों, उनकी मोहब्बत को कभी नहीं भूलना चाहिए और उनको टाइम देना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए